بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک اور ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگڑ. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست بھائی راجہ لیاقت. راجہ لیاقت صاحب کی سٹوریاں بھی بہت خوفناک ہوتی ہیں اور شہر میں تھر تھلی ڈالے رکھتی ہیں. یہ سٹوری جو انہوں نے حال ہی میں بریک کی، جو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی کا 8 ارب روپے کا وہ پلاٹ تھا، وہ کس طریقے سے ہیرا پھیری ہوئی، اس کا اینڈ رزلٹ اب کیا ہے، کہاں کہاں انکوائری چل رہی ہے، وہ بھی بات کریں گے. لیکن اس کے ساتھ بھی 2 پلاٹ ہیں، وہ کس کے ہیں وہ بھی راجہ صاحب سے ہم جانیں گے. السلام علیکم راجہ صاحب. جی والسلام، تھینک یو. راجہ صاحب، آپ کی بہت زبردست وہ سٹوری تھی جو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی 8 ارب روپے کی، اور اس کے بدلے وہاں کا جو ایم ڈی ہے وہ ایکسٹینشن لے رہا تھا. ہاں جی، پہلے تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ پھر اب وہ 24 کو چلے گئے، ایکسٹینشن نہ ہو سکی. فائل ویسے ان کی ایکسٹینشن کی کہاں تک پہنچی تھی؟ فائل ان کی آخری ملال میں تھی، پی ایم آفس میں تھی، میاں شہباز شریف کے پاس، اچھا اور ان کے دستخط میں رہ گئے تھے. اچھا. اور طے شدہ تھا معاملہ کہ ہو جائے گی. لیکن ظاہر ہے پرائم منسٹر کو تو میرا نہیں علم ہوگا کہ پیچھے کہانی کیا ہے اصل میں. ہاں ظاہر ہے. تو کہانی وہی تھی 8 ارب روپے کے پلاٹ کی. ہاں ایک نجی میڈیا ہاؤس ہے، بڑا تگڑا ہاؤس ہے، انٹرٹینمنٹ زیادہ کرتے رہے ہیں، پہلے اب وہ نیوز میں بھی آ گئے ہیں. تو ان کے مالک ہیں قریشی صاحب. ہاں ہاں. تو انہوں نے یہ کنڈی ڈالی تھی ان کو اچھا کہ اچھا بھائی جی میں آپ کی ایکسٹینشن کروا دیتا ہوں 3 سال، تو میرا یہ کام کر دیں. تو کام یہ تھا کہ جو پولیس فاؤنڈیشن کے اندر یہ جو E11 ہے، یہاں پہ کوئی 8 پلاٹ تھے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ایسے پیٹ سے پیٹ، بیچ میں گلی تھی ایسے مربع شکل میں. تو یہ کمرشل بھی کر دیں اور یہ ہمیں کر دیں، دے دیں، اوارڈ کر دیں. تو اس کے لیے ایک طریقہ اپنایا گیا کہ اس کی آکشن کرتے ہیں. لیکن آکشن جو ہوئی ہے، آپ خود اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں، مجھ سے تو بہت آگے ہیں آپ. اوپن بیڈنگ ہوتی ہے کوئی بھی جب اس طرح کی ہو، تو یہاں اوپن بیڈنگ نہیں ہوئی بلکہ کلوز بیڈنگ ہوئی. کلوز بیڈنگ، کلوز بیڈنگ ہوتی ہے. تو لیکن وہ بڑے مخصوص حالات میں ہوتی ہے، اداروں کے پاس ہوتا ہے اختیار. لیکن انہوں نے وہ جو 3 یا 4 کمپنیاں تھیں، وہ ساری کی ساری قریشی برادران کی تھیں، کچھ بیٹوں کی تھی، کچھ اپنی. تو انہوں نے وہاں پہ بیڈنگ میں حصہ لیا. تو ایک جو ان کی اپنی تھی اسی کو اوارڈ ہوا. اوارڈ کتنے کا ہوا؟ ٹوٹل 1 ارب روپے کا، 8 ارب روپے کا پلاٹ. یعنی 7 ارب کا تو یہ فائدہ ہو گیا نا. یہ اس سے بڑا فائدہ کیا دیا گیا کہ آپ صرف 10% جمع کرائیں اس کا اور قبضہ بھی لے لیں. یار یہ جو تھے نا ڈی جی صابر احمد، یار یہ اسلام آباد میں رہے، بڑے اچھے نفیس آدمی تھے. پھر میرا خیال ہے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا جاتا ہے. کراچی بھی رہے، پھر یہ میرا خیال ادھر ادھر سے ان کو بھی یہ اچھا منگڑ صاحب، میں سچی بات ہے، مجھے بھی 23-24 سال ہو گئے ہیں صحافت میں نا، تو میں بھی کئی لوگوں کے بارے میں نا بالکل جو آپ والی یہ رائے ہے نا، ہاں جی، تو یہی رائے ہوتی ہے. لیکن بعد میں جب پھر وہ کوئی چیز کھلتی ہے تو بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے یار کہ اے بھی ہے جو ہو سکتا ہے. بلکہ اب تو اگر رائے صاحب کہنے کہ جڑا کپو وہی لال ہے، وہی لال ہے. اور خاص طور پہ ان سیٹوں پہ جب منگڑ صاحب لوگ بیٹھتے ہیں نا تو ایسے ہی نہیں بیٹھتے وہ. اچھا، اس میں انہوں نے جو 10% دیا، 10 کروڑ دیا، 10 کروڑ جمع تو پلاٹ ان کے نام ہو گیا سر، نام بھی ہو گیا، قبضہ بھی مل گیا. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے، اگر آپ نے وہ میری ویڈیو دیکھی ہو، میں نے موقع پہ جا کے بنایا تھا. ہاں جی، تو وہ چاروں طرف سے جو اس کی باؤنڈری وال بنائی گئی ہے نا، تو وہ جو اسٹریٹ لائٹس تھیں، کیونکہ گلیاں ہیں نا وہ، تو وہ اسٹریٹ لائٹس بھی 15 فٹ اور سڑک بھی بیچ میں ڈال دی گئی ہے. آپ کبھی خود بھی وزٹ ضرور کیجئے گا وہاں پہ کہ کیا اسلام آباد کے یہ جو بلڈنگ کنٹرول والے یا لینڈ والے یا باقی جو ڈپارٹمنٹ کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی سی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ نظر نہیں آتا. ایک عام شہری ایک کھڑکی لگاتا ہے اپنے گھر کی، توڑ کے دیوار بنانا چاہتا ہے تو انسپیکٹر پہنچ جاتے ہیں ان کے بلڈنگ کنٹرول والے، فوراً ایکشن. تو وہ جس انداز میں وہ چار دیواری لگائی گئی ہے، اسٹریٹ لائٹس 15 فٹ اس چار دیواری سے اندر، تو وہ کسی اندھے کو نظر نہیں آ رہا، کسی بہرے کو وہ نہ انوائرمنٹ والے گئے وہاں پہ، کوئی نہیں، نہ بلڈنگ کنٹرول والے، نہ انفورسمنٹ والے. کیونکہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے جی کہ اس کے پیچھے محسن نقوی صاحب ہیں. تاثر میں نہیں کہتا کہ وہ ہیں یا نہیں ہے، لیکن تاثر یہی دیا جاتا ہے. یار کئی وارداتیں تاثر پہ ہو جاتی ہیں. ہاں تاثر پہ ہوتی ہے. میں محسن نقوی صاحب کے، میں کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن تاثر یہی دیا گیا ہر جگہ کہ یہ جی جو ایکسٹینشن ہے اس کے پیچھے محسن نقوی صاحب ہیں. تو ظاہر ہے اس میڈیا ہاؤس کا ایک مالک، اس نے اپنا تعلق تو استعمال کیا ہوگا، لیکن ان کو تو یہ نہیں بتایا ہوگا محسن نقوی کو کہ میں کہ 7 ارب کا فائدہ تو میں وہ لے رہا ہوں. ہاں جی، بلکہ 7 ارب 90 کروڑ کا فائدہ ہوا نا. اور اس میں 3-4 اور ایک آئی جی کے پی کے اور آئی جی پنجاب اور ایک کمیانہ صاحب CCP لاہور، ان کو بھی جو 10 کروڑ کے پلاٹ تھے وہ 15 16 لاکھ میں صابر احمد نے دیے. وہ تمام لوگ جو انفلوئنس رکھتے تھے کسی نہ کسی وجہ سے، ایکس CM پنجاب اور اب PM پاکستان، تو جو انفلوئنس رکھتے تھے تاکہ کسی جگہ سے بھی کام رکے نا. صحیح ہے. اب یہ ان کی بدقسمتی کہہ لیں یا خوش قسمتی، میں تو کہتا ہوں کہ وہ گھر چلیں گے عزت سے. تو وہ سٹوری آ گئی، اب کیا پتا ان کی آخرت اس وجہ سے بچ گئی ہو. اب یہ تو خیر اللہ تعالیٰ ہی ہے جی. وہ نہیں دیکھیں اتنی بڑی واردات ہونے جا رہی تھی اور ان کے کھاتے میں لکھی جاتی
اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ چونکہ غفور الرحیم ہے، شاید اللہ پاک ان کی فائل میں جو ہے کہ کون سا اچھا مجھے نا پولیس فاؤنڈیشن میں جو ظاہر اور بھی ہمارے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ریٹائر افسر ہیں، کچھ اعلیٰ سروس ہیں، تو اس کے بعد نا بڑے فون کالز آئیں مجھے کہ راجہ صاحب، جب میں نے پہلا چھوٹا سا ایک کلپ اس پہ کیا کہ صابر احمد صاحب ملنا چاہتے ہیں جی، تو میں نے کہا جی میں ملنا نہیں چاہتا، وہ موقف دینا چاہتے ہیں تو دے لیں. میں نے ان کو آڈیو میسج بھی کیے، لیکن وہ اتنے کو ڈر گئے تھے کہ انہوں نے کہا یہ نہ جی میری کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہو یا یہ ہو رہا ہو، تو انہوں نے خود براہ راست رابطہ نہیں کیا. لیکن منگڑ صاحب آپ صحافی ہیں، صحافی کی جو ایک خواہش ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کس طرح کی بڑی سٹوری آپ کو ملے نا تو پھر باقی کسی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینا یا کھانا کھانا یا آ جائیں جی ادھر پولو کلب میں آ جائیں یا اسلام آباد کلب میں آ جائیں، تو وہ چیزیں بڑی چھوٹی رہ جاتی ہیں. بالکل صحیح بات. تو ہم تو اسی کے ہوتے ہیں کہ یار ہماری جو اچھا اب یہ پلاٹ کینسل ہو گیا سر؟ پلاٹ تو کینسل ابھی نہیں ہوا، ذرا اس کا طریقہ ہے، لیکن اس پہ نوٹس لے لیا ہے DGFIA نے. اچھا ہاں جی، اور یہ انکوائری مارک ہو چکی ہے. جو اینٹی کرپشن سیل کے ہیڈ ہیں افضل نیازی صاحب، ان کو افسر تو تگڑا ہے. ہاں جی بہت تگڑا. وہ میرا خیال ہے اس نے دیکھیں بلٹ پروف گاڑیوں سے لے کے ہاں جی تو CDA کے تو اس نے میرا خیال پرسوں بھی 3-4 اس نے اور اندر کی ہیں. جب پہلے یہ انسپیکٹر تھا جب یہ، ہاں جی مجھے یاد آ رہا ہے اقبال ٹاؤن جب یہ اس کا آفس ہوتا تھا FIA کا، تو اس وقت بڑے بڑے تگڑے جن کے کوئی بھائی بریگیڈیئر شیڈیئر سٹنگ بیٹھے ہوئے تھے یا بیٹے تھے، یہ تو وہ سارے اس نے اندر کر دیے. نہیں دیکھیں اب اگر DGFIA محسن بٹ صاحب کا اگر ان پہ ہاتھ رہا نا. نہیں محسن بٹ نہیں ہے، آپ کو پتا ہے نا دوسرے وہ، میں بھی نام اب بول رہا ہوں. اچھا محسن بٹ صاحب تو ریٹائر ہو چکے ہیں، چلے گئے. ہاں جی. تو انہوں نے اگر ان کے اوپر DGFIA کا ہاتھ رہا نا تو افضل نیازی صاحب آپ کو غیر متوقع نتائج دیں گے. ہاں اور بڑی گرفتاری. ہاں دیکھیں وہ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، بندہ دباؤ میں. دیکھیں بڑی بڑی یہاں پہ مگر مچھ ہیں اسلام آباد میں. اور دوسرا محسن نقوی صاحب کو اس کیس کو لازمی دیکھنا ہوگا. اچھا میرا ویسے دل کہتا ہے کہ اس میں محسن نقوی کا صرف نام استعمال کیا گیا ہے. ہاں جی کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بیسیکلی ہیں تو وہ جرنلسٹ ہی. ہاں جی تو ان کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں کٹا کھل جانا ہے. ہاں جی اینج کم جو پہنتے نہیں ویسے. بالکل صحیح بات ہے. وہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کو نہ صرف اس کا نام، ان کا نام استعمال کیا گیا ہے. تو میں نے سنا تھا کہ اس کی فائل جو ہے پرائم منسٹر ہاں جی نیچے سے اپروول ہو کے سیکرٹری انٹیریئر سے. نہیں اب انکوائری کے لیے نہیں وہ واپس ہو چکی ہے. وہ ان کی جو ایکسٹینشن کی فائل تھی نا وہ تو واپس ہو چکی ہے، نہیں ہوئی. اور وہ ریٹائر ہو کے گھر جا چکے ہیں. اور ابھی تک اس خوف کی وجہ سے جو ڈر بنا ہوا ہے، نہ تو کسی کو نیا MD لگایا گیا ہے اور نہ ہی کسی کو چارج دیا گیا، اور نہ ہی کوئی چارج لینے کو تیار ہے اس وقت. وہ سارے جاتے ہیں معاملہ پرانا ہو جائے، یہ کس طرف لگ جائے یہ معاملہ، تو پھر اس کے بعد لاش دفنائی جائے، اس کا 40واں ہو جائے. جائے. یہ لاش اس لیے نہیں دفنائی جائے گی کہ ایک اور بھی صابر احمد نے کٹا کھولا ہوا ہے نا وہیں پہ پولیس فاؤنڈیشن MD کی حیثیت سے. آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایک پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے شوکت عزیز صاحب. یس لوگ بھول گئے ہوں گے کیونکہ وہ آئے بھی ایسے ہی تھے نا، چلتے ہوئے تھوڑی سی الائنمنٹ ان کی خراب تھی. ہاں جب وہ آئے تھے تو تب بھی ایئرپورٹ پر ان کو شناختی کارڈ بنا کے دیا گیا. ان کے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں تھا پاکستان کا. ہاں جی تو وہ لائے گئے تھے، بنائے گئے تھے. بالکل بالکل. تو ان کو نا 2 فائلیں دی گئی تھی پولیس فاؤنڈیشن کی O9 کی، وہ جو میڈیا ٹاؤن کے ساتھ ہے. اچھا 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 اچھا. تو کمرشل. تو ان کو تو یاد بھی نہیں ہے کہ مجھے کوئی اس طرح کی دی گئی تھی چیزیں فائلیں. جب PM ہاؤس میں بیٹھے تھے تو ظاہر ہر طرف سے بارش ہو رہی ہوتی ہے چیزوں کی. ہاں جی یہ جو توشہ خانے وانے ہوتے ہیں بندے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ توشہ خانہ سے جس نے سب سے زیادہ تحائف لیے ہیں نا، نمبر 1 شوکت عزیز. 1100 اس نے. اس کو خود یاد نہیں ہوگا کہ وہ تحفے کتنے تھے اور آدھے کدھر گئے. نہیں اس کو یاد اس لیے جب وہ یہاں سے گئے نا وہ سارے بریف کیس بھر کے لے گئے، ان کی دیواروں پہ لگے ہوئے ہیں. بس یہ جو فائلیں تھیں نا یہ پھر کس کے پاس رہے گی میں بتاتا ہوں. یہ جب PM تھے نا تو اس وقت PM ہاؤس میں ایک بیوروکریٹ ہوتے تھے حسن نام کے. اچھا. بڑے کلوز تھے ان کے، جیسے پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے کوئی اس ٹائپ کا تھا وہاں پہ. تو یہ اسی کے ذریعے 2 فائلیں دی گئی تھی، تو وہ شاید اس نے اپنے پاس ہی رکھ لی تھی. یہ آپ کی مانو تو میرے پاس پڑی ہے. اس کے بعد 2-4-6 سال کے بعد شوکت عزیز صاحب تو جیسے آئے تھے ویسے ہی بریف کیس اٹھا کے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ IMF کے وہ پکے ملازم ہیں، توشہ خانہ کی تحائف لے کے چلے گئے. جو کچھ ان کو جو ٹرانسفر کر سکتے تھے کر دیا، جو ساتھ لے کے جا سکتے تھے لے گئے. یہ فائلیں کی رہ گئی ان صاحب کے پاس. اچھا. پڑی رہی. اچھا یہ میرے نوٹس میں تھی کچھ 6-7 سال سے. اچھا. کیونکہ میں جب وہاں سے گزرتا ہوں میرا راستہ ہی وہی ہے. تو اس پولیس فاؤنڈیشن اور PWD سے 2 ہی پلاٹ وہ خالی پڑے ہوئے تھے جو بیریا ٹاؤن والی روڈ پہ نا. تو میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ کیوں خالی پڑے ہوئے ہیں؟ 30-35 کروڑ کا ایک پلاٹ ہے وہاں پہ، تو یعنی 70 کروڑ کے پلاٹ ہیں، تو یہ تو کوئی بھی لے سکتا تھا. تو میں نے پھر پولیس فاؤنڈیشن میں اپنی وہ کوئی دوڑائی ایک چڑیا، تو اس نے بتایا جی کہ یہ شوکت عزیز کے ہیں. اچھا. میں کہا شوکت عزیز کون سا؟ کہتے وہ جو ایکس پرائم منسٹر. میں بھی بھول گیا تھا ظاہر اتنے اس کے بعد پرائم منسٹر آئے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر جب یہ کوئی 2 مہینے پہلے اس پہ نا
اس پہ خالی مشینیں کھڑی ہوتی تھیں، یہ شاول وغیرہ، ٹریکٹر، سوزوکیاں ہاں کھڑے رہتے تھے. تو 2 مہینے پہ اس کی صفائی شروع ہوئی. جیسے اکثر قبضے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے کیسے ہوتے ہیں. ہاں تو میرے کان کھڑے ہوئے کہ میں ہون کہ کوئی واردات کام کر پہن لگائے بھائی. ہاں اچھا پھر وہ ساتھ کے سیو مارٹ ہے، ہاں وہ جو ہوتا ہے نا یہ ہاں جی ہاں جی کیش اینڈ کیری، کیش وہ بڑی تگڑی، وہ اس پہ بھی کبھی آپ کو بتاؤں گا. ہاں تو کہ اس میں کون کون حصے دار ہے نا، وہ بعد کی سٹوری ہے. صحیح. تو پتہ چلا جی انہوں نے رینٹ پہ لیا ہے وہ پلاٹ. اچھا جس سے رینٹ پہ لیا ہوں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ پلاٹ تمہارے ہیں؟ تو وہ گھبرا گیا. ہاں اس نے کہا جی یہ نہیں میرے نہیں ہے جی. میں کہا تو تمہارے ساتھ ایگریمنٹ کیسے ہوا ہے یہ؟ ہاں 3 لاکھ پہ کرایہ، ہوں پتہ نہیں 20 لاکھ کو ایڈوانس ہوں سیو مارٹ والوں نے. میں کہا تم مالک نہیں تو یہ ایگریمنٹ کیسے ہوا ہے؟ خیر وہ تو اس نے تو فون بند کر دیا. ہوں پھر میں نے وہی پولیس فاؤنڈیشن میں، ہاں تو انہوں نے کہا جی یہ 1.5-2 سال پہلے حسن نام کا جو بندہ ہے نا، ہوں یہ اس کے نام پہ ٹرانسفر ہوئے ہیں. اچھا اچھا پھر میں نے نیو یارک میں اپنے دوستوں سے رابطہ کیا. ہاں میں کہا ساڑھے سے تو بڑی وڈی چیز ہے، شوکت عزیز سے نہیں رابطہ کر سکتے، تھوڑے کو اٹھتا پہنتا ہے گپاں مار دے ہاں پوچھو تو صحیح کہ جناب ہے تو پوچھو تو صحیح تیرے کو 2 پلاٹ نے کوئی ویچے نہیں؟ ہوں تو وہ بھی سوچا نہیں پیا گیا، کہتا یار میرے تو کوئی پلاٹ نہیں پاکستان، میری تو ایک زمین نہیں پاکستان ہے. ہوں انہوں نے کہا تو کو پاور ٹارنی بھیجی ہوا ہے؟ اس کو نہیں، تو پاور ٹارنی بھی کوئی بھیجی. پھر میں کہا یار کم تو کوئی وڈے بندے تھے. ہوں پھر جدوں میں وہ دوڑائے نا اپنے ذرائع ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ PM ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ. ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਨੇ. ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਨਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਛਣ ਕੋ ਨਾ ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਟਾਰਨੀ ਜ਼ਰਾ ਖੁਦ ਮੁਫਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. ਉਹ ਫਿਰ ਜੇਲੀ ਪਾਵਰ ਟਾਰਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ. ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਸਾਬਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ. ਇਹ ਸਾਬਰ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ MD ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ ਨੇ. ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹਲਕਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵਿਲਾਗ ਤੇ ਸੇਵ ਮਾਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ. ਇੱਕ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਟਾਊਨ ਨੇ. ਉਹ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈ. ਉਹ 3 ਭਰਾ ਨੇ, 3 ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ DIG ਲੈਵਲ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਸਿਟਿੰਗ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ. ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਸੇਵ ਮਾਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਯਾਰ. ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ. ਇਹ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਬੰਬਈ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਗਏ. ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੀਲਾਮਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ. ਯਾਰ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ. ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਦਿਆਰ ਕਰੇ, ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਦਿਆਰ ਕਰੇ. ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਐਡਾ ਮਾਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋ 30-60 ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ 60 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ. ਹਾਂ ਉਹਦੇ 60 ਕਰੋੜ 60 ਰੁਪਏ ਨੇ. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 60 ਵੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਜਵਾਨ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਬਿਲਕੁਲ. ਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ. ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਨਗੇ. ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਹਾਂ ਜੀ. ਔਰ DGFI ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਫਜ਼ਲ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣ, ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਸੀ. बहुत शुक्रिया राजा लियाकत साहब. तो नाज़रीन इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम जो है हम मीडिया टाउन के करीब जो शौकत अजीज़ साहब की ये दोनों प्लाट हैं वहीं पे खड़ा होकर करेंगे, ताकि शौकत अजीज़ साहब को भी उनके प्लाटों की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएं. जब वो यहाँ से गए थे उस वक्त वहाँ पे इतनी आबादी नहीं थी, जंगल ही था. लोई बेर तो इतना जंगल था कि वहाँ पे शेर भी रखे हुए थे. मेरे ख्याल अब वहाँ से शेर भी उठा लिए गए. तो वहाँ पे हम बताएंगे कि क्या हसन साहब ने जो कितना छक्का मारने की कोशिश की है, कनाडा से बैठ के पाकिस्तान में छक्का. तो हसन के खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए, और हसन साहब के हवाले से बताएंगे कि ऐसे छक्के उन्होंने कहीं और भी मारे होंगे. ये तो एक सामने आया. शमशाद मांगट और राजा लियाकत साहब को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.